الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کتاب مفتاح طریق الاولیاء، اس کتاب کے اندر 8 فصلیں ہیں۔ ہم ہر فصل کو علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے۔ تو پہلی فصل ہے اعلم یا اخی، جان لو اے میرے بھائی، ان امامنا و امامکا، بے شک ہمارے اور تمہارے آگے، یوم ایک دن ہے، یشیب فیہ الولید، جس میں بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ ان کے یشیب، شاب یشیبو، سر کے بال سفید ہو جانا، تو ولید کہتے ہیں نو مولود بچے کو۔ تو نئے پیدا ہونے والے بچے کے بال سفید ہو جائیں گے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی اپنا حمل وضع کر دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ، اور تو دیکھے گا لوگوں کو، سکارا، نشے میں، وَمَا هُمْ بِسُکارا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ اس 2-3 لائنوں میں صاحب کتاب نے قرآن کریم کی کچھ آیات کی طرف اشارہ کیا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا منظر بیان فرمایا۔ قیامت کا منظر بڑا ہولناک منظر ہے، فرمایا کہ جس میں بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے بال سفید ہو جائیں گے۔ یہ کس وقت ہوں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں اس کی صراحت ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب آسمان سے ترازو اترے گا نا، تو وہ منظر اتنا بھیانک اور خوفناک ہوگا کہ اس منظر کو دیکھ کر چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کے بال سفید ہو جائیں گے۔ تو یہ بال سفید ہونے کا مطلب، بال سفید ہوتے ہیں پریشانی میں، کمزوری سے، مطلب جب وہ اس منظر کو دیکھیں گے تو اتنی پریشانی لاحق ہوگی، اتنے پریشان ہوں گے کہ ان کے سر کے بال سفید ہو جائیں گے۔ تو یہ اس طرح کا منظر ہوگا۔ اب چھوٹا بچہ جس نے گناہ نہیں کیے ہوئے، وہ اتنا ڈرے گا، تو جن لوگوں نے گناہ کیے ہوئے ہیں، کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی نافرمانی میں گزارا ہے، وہ کتنا ڈریں گے، ان کا کیا عالم ہوگا۔ قیامت کا دن انتہائی سخت دن ہوگا۔ بڑے بڑے عمل کرنے والے بھی اپنے اعمال کو حقیر سمجھ رہے ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لو ان رجلا یجر علی وجهه من یوم ولد الی ان یموت حرما، اگر کوئی شخص اپنے پیدا ہونے والے دن سے چہرے کے بل الٹا ہو کے چلنا شروع کر دے اور مسلسل اللہ رب العالمین کی فرما برداری والے اعمال کرتا رہے اپنی موت والے دن تک الٹا چلتے ہوئے، فرمایا جب قیامت قائم ہوگی تو وہ اپنے اعمال کو حقیر سمجھ رہا ہوگا، وہ کہے گا میں تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ تو گویا کہ اتنا سخت معاملہ ہوگا، اور جنہوں نے نافرمانیاں کی ہوں گی ان کا معاملہ تو پھر بہت زیادہ سخت ہوگا۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حمل والی اپنا حمل وضع کر دے گی، یعنی ڈر کے مارے ان کے حمل جو ہے وہ نکل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو ان کے حمل وضع ہو جائیں گے۔ لوگ یوں محسوس ہوگا جیسے ڈرنک ہوتے ہیں، نشے میں ہوتے ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ ہاں، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ لوگ مدہوش ہوں گے، مدہوشی کے عالم میں پھر رہے ہوں گے، جیسے کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے، ابھی کیا ہونے والا ہے، ابھی میرے ساتھ کیا کر دیا جائے گا، اس انداز میں۔ یوم تظہر فیہ المخبآت، جس دن خبی، مخفی چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی۔ خبیہ کہتے ہیں مخفی چیز کو۔ جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر لوگوں کو یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ خبیہ کیا کرو۔ تو ایک شخص نے پوچھا کہ مل خبیہ، خبیہ کیا چیز ہے؟ تو فرمانے لگے کہ وہ عمل جو تمہارے اور اللہ کے درمیان ہو اور کسی کو نہ پتہ ہو۔ تو ایسی جو مخفی چیزیں جس کا کسی کو بھی نہیں پتہ، وہ بھی ظاہر ہو جائیں گی، بالکل ہڈن چیزیں، مخفی چیزیں جن کا کسی کو نہیں پتہ، آپ چاہیں یا نہ چاہیں وہ ظاہر کر دی جائیں گی۔ کوئی شخص چاہتا ہے کہ میری مخفی معاملات ظاہر نہ ہوں، تو پھر بھی ظاہر ہو جائیں گی، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص لوگوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ اس کی قیامت والے دن پردہ پوشی کرے گا۔ فرمایا وَتَبْدُو فِيهِ الْمُقْتَتَمَاتِ، اور جتنی بھی چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گی۔ تو
قتم کا معنی بھی چھپانا ہوتا ہے، چھپنا، اور خبیہ کا معنی بھی چھپنا۔ تو مخفی چیزیں اور جتنے بھی پوشیدہ چیزیں ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گی۔ وَيَسْأَلُ اللَّهُ عَبْدَهُ، اور اللہ رب العالمین سوال کریں گے اپنے بندے سے، عن عمرہ، اس کی عمر کے بارے میں، فیما افنا، کہ کہاں اس نے فنا کیا اس کو، اپنی عمر کہاں فنا کی، وعن شبابہ، اور اس کی جوانی کے بارے میں، فیما ابلا، کہ جوانی کو بسیدہ کہاں پہ کیا، وعن مالہ، اور اس کے مال کے بارے میں اس کو سوال کریں گے، من این اکتسبہ، کہ مال کو کہاں سے کمایا، وفیما انفقہ، اور کہاں پہ خرچ کیا۔ اس عبارت میں بھی صاحب کتاب ایک حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ حدیث یہ ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا کوئی شخص اپنا قدم بھی نہیں ہلا سکے گا، لا تزال قدم عبد حتی یسأل عن اربع، جب تک 4 سوالوں کے جواب نہ دے دے اپنا قدم تک نہیں ہلا سکے گا۔ اس میں سے پہلا سوال، ان عمرہ فیما افنا، عمر کہاں پہ کھپا کے آئے ہو، اللہ نے تمہیں عمر عطا کی، اتنی عمر میری کہاں پہ لگا کے آئے ہو۔ ایک دوسری حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اعذر اللہ الی رجل، اللہ رب العالمین عذر قبول نہیں کریں گے ایسے شخص کا۔ اعذر یعذر، یہ باب افعال سے ہے، اور باب افعال کی خاصیات میں خاصیت ہے سلب ماخذ، یعنی ماخذ کو سلب کر لینا۔ تو اعذر کے اندر جو ماخذ ہے وہ ہے عذر، اور اس کو سلب کرنا مطلب عذر کو قبول نہ کرنا۔ اللہ رب العالمین عذر قبول نہیں کریں گے ایسے شخص کا جس کو اللہ رب العالمین نے 60 سال کی عمر عطا فرمائی۔ 60 سال کی عمر میں اس نے دنیا سیکھ لی، دنیا کے سارے معاملات سیکھ لیے، دین سے ہی غافل رہا، تو اللہ اس کا عذر قبول نہیں فرمائیں گے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ مجھے تو وقت نہیں ملا، یا مجھے موقع نہیں ملا، یا میرے پاس وقت نہیں تھا، نہیں، اس کا عذر قبول نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ عمر کہاں پہ فنا کی ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ دوسرا سوال، وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں پہ بسیدہ کی۔ اچھا، ویسے تو عمر کے اندر جوانی شامل ہے، لیکن پھر بھی علیحدہ جوانی کا سوال کیوں ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات کسی چیز کی اہمیت کو واضح کرنا مقصود ہوتا ہے، اس لیے اس کا علیحدہ ذکر آ جاتا ہے۔ جیسے عمر کے اندر جوانی شامل ہے، پھر علیحدہ جوانی کا سوال کر لیا تاکہ اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے۔ تو فرمایا کہ جوانی کہاں پہ بسیدہ کر کے آئے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور جو نوجوان اپنی جوانی اللہ کی اطاعت میں گزار دے، صفوں پہ گزار دے، اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے گزار دے، اتنی عبادت کرے کہ جوانی گزرتے گزرتے اس کے بال سفید آ جائیں، تو ایسا شخص اللہ رب العالمین اس کے سفید بالوں کا احترام کرتے ہیں۔ تو گویا کہ جوانی کہاں پہ بسیدہ کی اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تیسرا، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ یہ ایک ہی سوال ہے، اس کے 2 حصے ہیں کہ مال کہاں سے کمایا، وہ اس کا مال کمانے کے ذریعہ کیا تھا، کیا حلال ذرائع سے مال کمایا یا حرام ذرائع سے۔ تو مال کہاں سے کمایا یہ بتانا پڑے گا، اور پھر کہاں کہاں پہ خرچ کیا، کہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کیا یا الٹے کاموں پہ خرچ کرتے رہے۔ تو مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، یہ دونوں تیسرے سوال کے تحت یہ باتیں پوچھی جائیں گی۔ اور چوتھی بات جو یہاں پہ ذکر نہیں ہے، جو حدیث کے اندر مروی ہے، وہ یہ ہے، وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ، اپنے علم پر عمل کتنا کیا۔ چونکہ انسان جس کے پاس ایک بات کا علم آ گیا، مثال کے طور پہ شخص کو پتہ ہے کہ مجھ پہ نماز فرض ہے، پھر وہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو اس سے سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ اللہ کی اتنی نعمتیں استعمال کی، اتنی نعمتیں استعمال کی، حتیٰ کہ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے تمہارے دانت ٹوٹ گئے، اعضاء کمزور پڑنا شروع ہو گئے، لیکن دین کے معاملے میں تم معصوم بنے رہے، تمہیں سمجھ نہیں آئی دین کی۔ وَسُعِرَتِ النِّيرَانُ، اور بھڑکایا جائے گا آگوں کو، لِأَهْلِ الْوَعِيدِ، وعید والوں کے لیے۔ نار کی جمع نیران آتی ہے، تو جہنم کے اندر چونکہ بہت ساری آگ ہے تو اس لیے جمع کا لفظ بول دیا گیا، تو جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا اہل وعید، ایسے لوگوں کے لیے جن کے لیے وعید ہے۔ تو وعید کن کے لیے ہے؟ نافرمانوں کے لیے۔ قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، سجایا جائے گا جنت کو، للمتقین، متقینوں کے لیے، غیر بعید، جو کہ بعید نہیں ہے،
ھذا ما توعدون، یہ وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، لکل اواب حفیظ، ہر آہوزاری کرنے والا، حفاظت کرنے والا، تو جو اللہ کے احکامات کی نگرانی رکھتا ہے، اللہ کے معاملات کا خیال رکھتا ہے، اس کے لیے جو ہے یہ جنت تیار کی جائے گی۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو ڈر گیا رحمان سے، بالغیب غیب میں، وجاء بقلب منیب، اور رجوع کرنے والا، آہوزاریاں کرنے والا، صاف ستھرا دل لے کے اللہ کے پاس آیا، چونکہ دوسرے موقع پہ بقلب سلیم کا بھی ذکر موجود ہے، تو قلب منیب، قلب سلیم مطلب صحیح سالم دل لے کے آیا، ایسے لوگوں سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ، ذالک یوم الخلود، اور یہ ہمیشگی کا دن ہے، یعنی اس دن ہمیشگی کا دن ہے، اس دن تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لہم، ان کے لیے، ما یشاءون، جو وہ چاہیں گے، فیہا، اس جنت میں، ولدینا مزید، اور ہمارے پاس اور بہت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جنت کا معاملہ ایسا رکھا ہے کہ ہر روز اس کی نعمتیں بڑھتی جائیں گی، ہر روز اس کی نعمتیں بڑھتی جائیں گی، اور سب سے بڑھ کے اللہ رب العزت کا دیدار، اللہ رب العالمین کے خوبصورت بابرکت عزت والے چہرے کو دیکھنا، یہ بہت بڑی جنت کی نعمت ہوگی، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، کبھی بھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ جہنم کو اہل وعید کے لیے بھڑکایا جائے گا، جنت کو متقین کے لیے سجایا جائے گا۔ ذالک، اتنی بات سمجھ لو، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یوم یفرح فیہ العاملون، ذالک واللہ، یہ بات اللہ کی قسم، یوم، جس دن، یفرح فیہ، خوش ہوں گے اس میں، العاملون، عمل کرنے والے، عمل کرنے والے اس دن خوش ہوں گے، وَيَخِيبُ فِيهِ الْمُبْتِلُونَ، اور باطل لوگ اس میں ناکام ہوں گے، وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر جان کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ عمل کرنے والے خوش ہوں گے، اور وہ لوگوں کو بتائیں گے، ہاں اقرؤوا کتابیہ، یہ دیکھو میرے نامہ اعمال، وہ خوش ہوں گے، ہاں اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ، لوگوں کو دکھائیں گے، یہ دیکھو میرے نامہ اعمال، مجھے یقین تھا میں اپنے رب سے ملنے والا ہوں، دیکھو آج مجھے جنت میں بھیجا جا رہا ہے، تو وہ خوش ہوں گے، اور باطل لوگ ناکام ہوں گے، پریشان ہوں گے، ایسی پریشانی جس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، انتہائی پریشان، کہ سامنے جہنم چیختی چنگاڑتی ہوئی ہوگی، اور اس کو دیکھیں گے، ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، جس بندے نے جو بیجا وہی کاٹے گا، کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، بلکہ ہر شخص جو اس نے اپنے لیے آگے بھیجا اسی کو اس کے ذمہ لگایا جائے گا، وہ اسی کی سزا پائے گا، اسی کی جزا پائے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہ کہنا کہ وہاں ہماری فلاں سفارش کر دے گا، فلاں ہمارے کام آ جائے گا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، وہاں تو کوئی بات بھی نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے، تو رحمان کی اجازت کے بغیر، اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر وہاں تو کوئی بات بھی نہیں کر سکے گا۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کر سکے، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے، تو گویا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر جان جو اس نے کمایا وہی اس کو